بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث نظر سے گزری ہے، بہت ہی فضائل والی حدیث ہے اور بہت پیاری حدیث ہے۔ ساری حدیثیں پیاری ہوتی ہیں، لیکن ہر ایک حدیث کا نور جو ہے وہ اپنے اندر ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ جی آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دوں اور بیان کر دوں۔ خیر کی بات جو ہے جتنی پھیل جائے اچھی بات ہے۔ تو یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز میں کافی تاخیر سے تشریف لائے، حتیٰ کدنا نتراء عین الشمس، یہاں تک کہ ہم جو ہے وہ سورج کی جو ٹکیا ہے اس کو دیکھ رہے تھے کہ ابھی نکلا سورج اور ابھی نکلا۔ تو آپ جلدی سے تشریف لائے۔ فصوب بالصلاۃ، نماز کی اقامت کہہ دی گئی۔ تصویب سے مراد وہ دوسری تصویب نہیں ہے، یہاں اقامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، وہ تجوز فی صلاتی، اور مختصر نماز پڑھی کیونکہ وقت کافی ہو چکا تھا اور سورج نکلنے کا اندیشہ ہو چکا تھا۔ فلما سلم، آپ نے سلام جب پھیرا تو آپ نے اپنی آواز سے دعا مانگی اور ہمیں فرمایا کہ الا مصافکم کما انتم، جیسے صفوں پر بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہو، یعنی کہ کوئی صاحب اٹھ کر نہ جائیں۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہیں یہ وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج کیوں اتنی دیر سے یہاں آیا۔ تو فرمایا کہ انی قمت من اللیل، میں رات کو کھڑا ہوا، وضو کیا، اور جو میرے مقدر میں تھا میں نے وہ نماز پڑھی، یعنی تہجد کی نماز پڑھی۔ فناست فی صلاتی، تو نماز میں ہی مجھے اونگ آ گئی، سمجھے، یعنی تھوڑی نیند جس کو ہم اونگ کہتے ہیں۔ فستثقلت دونوں طرح پڑھی، یہ پھر میں بھاری ہو گئی۔ نیند آنے سے نا انسان اپنے اندر ایک بھاری پن محسوس کرتا ہے اور معروف چیز ہے۔ تو میں نے اپنے رب کو تبارک و تعالی کو کے پاس اپنے آپ کو حاضر پایا، فی احسن صورت، سب سے اعلیٰ اور عمدہ صورت، یعنی صفت میں، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا قلت لبیک ربی، میں نے کہا حاضر تابع دار اے میرے رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، مالا اعلیٰ والے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ مالا اعلیٰ سے مراد جو بڑے فرشتے ہیں، فرشتوں کی اشرافیات، مقربین۔ تو میں نے کہا لا ادری ربی، میں نے کہا جی مجھے علم نہیں ہے۔ قالہا ثلاثا، 3 دفعہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی میرے مونڈھوں کے اور کندھوں کے درمیان رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ کی ہتھیلی کا بیان کرتے ہوئے اشارہ نہیں کرنا چاہیے ہتھیلی کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی ہتھیلی سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت بیان کی جائے اس کا اشارہ نہیں کر سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی انگلیوں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں بین صدیہ، اس سے مراد سینہ یا دل ہے، سینے میں اور دل میں محسوس کی، یعنی اس کے آثار۔ یہ انگلیاں پھر وہی یہ اس میں سے ہیں کہ ہم ان کا کوئی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، صرف ایمان رکھنا ان پر واجب ہے۔ فتجلی لی کل شیء، ہر چیز میرے لیے واضح ہو گئی۔ ہر چیز سے مراد اس موقع محل کے اعتبار سے ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی، تو ساری بات سے یہ مراد نہیں دنیا جہان کی ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس موقع اور محل کی جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ تو فرمایا ہر چیز میرے لیے واضح ہو گئی۔ پھر فرمایا اے محمد یا محمد، قلت لبیک ربی، قال فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، مالا اعلیٰ والے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ دوبارہ یہی سوال ہوا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی چیزیں بیان ہو چکی تھیں اور ہر چیز منکشف ہو چکی تھی، تو اب میں نے کہا کہ کفارات میں جھگڑ رہے ہیں، یعنی کیا چیزیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ کیا چیزیں ہیں، یعنی کفارات، گناہوں کو مٹانے والی چیزیں کیا ہیں؟ میں نے کہا مش الاقدام الی الجماعات، کہ قدم اٹھا کر لے جانا جماعت کی طرف، پاؤں کے ساتھ چل کر جانا جماعت، یعنی نماز کی جماعت کے لیے۔ ایک ہے سوار ہو کر جانا، ایک مش الاقدام یعنی پیدل اپنے پاؤں سے چل کر جانا، سوار ہو کر نہ جانا کسی سواری پر۔ اس زمانے کے اعتبار سے بھی سواریاں تھیں، آج کل کے اعتبار سے بھی سواریاں ہیں، تو پیدل چل کے جانا، یہ چیزیں گناہوں کو مٹا۔ والجلوس فی المساجد بعد الصلوات،
اور مسجدوں میں نمازوں کے بعد بیٹھنا. نماز سے پہلے بیٹھنا آسان ہوتا ہے نماز کے انتظار میں، نماز کے بعد جو ہے نا یہ نفس پہ بڑا شاق ہوتا ہے، انسان کہتا ہے بس جلدی سے اپنے کام کی طرف جائے. اور بعض لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا دعا بھی نہیں مانگتے. وہ اگر اجتماعی دعا آپ تسلیم نہیں کرتے تو انفرادی کر لیں. نماز کے بعد تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. نماز کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی حاجات مانگے، وہ حاجات مانگے بغیر ہی اٹھ کے چلے گئے تو بہرحال جی نماز کا فرض تو سر سے ثابت ہو جائے گا. تو مسجدوں میں نمازوں کے بعد بھی بیٹھنا، اس سے جو ہے نا گناہ بہت ختم ہوتے ہیں. اس لیے کچھ دیر مسجد میں نماز کے بعد بھی بیٹھنا چاہیے. یعنی نماز ہو گئی تو فوراً جو ہے نا وہ دوڑ لگا دی. وہ اسباغ الوضوء فی المکروہات، اور ناپسندیدگی کے موقع پر بھی پورا اور مکمل وضو کرنا. جیسے آج کل کا موسم ہے، وضو کرنے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، پانی اگر بالخصوص ٹھنڈا ملے پھر بہت نفس پر بھاری ہوتا ہے، پھر بھی پورا وضو کرنا اور سنتوں کا، مستحبات کا، سب چیزوں کی رعایت کرنا، تو مکمل وضو کرنا. تو میں اس میں ملائے اعلیٰ والے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں کہ یہ کیا عجیب چیزیں ہیں اور کتنا ان کا اجر ہے اور یہ کیسے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں. ظاہر ہے بھائی وضو بھی وہی کرے گا نا جو نہ نمازی ہوگا. اللہ معاف کرے آج جو نمازوں کی حالت ہے، لوگ مسجد آنے کو تیار ہی نہیں ہیں. بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے دفتر میں گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. تو یہ مشی الاقدام الی الجماعت، اپنے پاؤں جماعت کے لیے لے کر جانا، اٹھانا، اور مسجدوں میں نمازوں کے بعد بیٹھنا، ان دو چیزوں سے تو آپ رہ گئے. نماز تو ٹھیک ہے آپ کا فرض جو ہے وہ ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، لیکن یہ جو اتنی بڑی فضیلتیں ہیں تو یہ تو آپ ان سے تو محروم ہو گئے. اور صرف تھوڑی سی تکلیف جو ہے نا وہ اس کو برداشت نہ کرنے کے لیے، تھوڑے سے آرام کے لیے ہم اٹھ کے چلے جائیں، مسجد چلے جائیں. مسلمانوں کو ملکوں میں مسجد اتنی دور دور نہیں ہوتی، غیر مسلم ممالک میں مسجد میں کافی دور ہوتی ہیں. چلو وہاں تو کوئی ادھر سمجھ میں آتا ہے، لیکن جہاں صرف سستی کے علاوہ اور کوئی چیزیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دفتر میں اگر ہم جماعت کراتے ہیں نا اسٹاف بھی پڑھ لیں. تو بھئی آپ اپنے مکلف ہیں، اسٹاف کو آپ سمجھائیں، ان کو فضائل سنائیں، ان کو بھی مسجد میں لانے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ آپ بجائے سٹاف کو مسجد لانے کے خود سٹاف کے پیچھے لگ کے وہیں کھڑے ہو جائیں، مصلی بچھا لیں. اچھا جی، تو یہ مکمل. پھر فرمایا کہ پھر کس چیز میں، ایک تو یہ ہو گیا، اس میں ملائے اعلیٰ جو ہے والے جھگڑ رہے ہیں. اور میں نے کہا پھر کس چیز میں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ثم فیما، پھر کس چیز میں ان کا جھگڑ گیا. میں نے کہا جی اطعام الطعام، کھانا کھلانے میں، کھانا کھلانے کا بڑا اجر ہے. ولین الکلام، اور نرم گفتگو میں. نرم گفتگو اللہ کو بہت پسند ہے. یہ زبان کی تیزی جو ہے نا یہ معاشروں کو کاٹ دیتی ہے، برادریوں کو کاٹ دیتی ہے، بھائی بھائی کو کاٹ دیتی ہے، اولاد کو ماں باپ سے کاٹ دیتی ہے، ماں باپ کو اولاد سے کاٹ دیتی ہے. میاں بیوی میں اکثر جھگڑے زبان کی تیزی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو یہ جو لین الکلام ہے، نرم گفتگو. اور والصلاۃ باللیل والناس نیام، راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنا لوگ سو رہے ہوں. پھر فرمایا سل اے محمد، مانگو کیا مانگتے ہو. تو میں نے کہا یہ بڑی پیاری دعا آ رہی ہے، اگر ہم اس کو یاد کر لیں اور نمازوں کے بعد اور اپنی دعا کا اس کو حصہ بنا لیں. یہ دعائیں مانگنے میں ہمارے اندر بہت کمی ہے، تو بڑی پیاری دعا ہے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربک الی حبک. کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں نیکیوں کے کرنے کو، یعنی میں نیکیاں کیا کروں. وترک المنکرات، اور منکرات کے چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں. مساکین کی محبت مانگتا ہوں. پیسے والے کے تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے تعلق بن جائے، مساکین سے تعلق بنانا، ان سے محبت کرنا یہ نبیوں کا کام ہے، نبیوں نے مانگی ہے. وان تغفر لی وترحمنی، آپ میرے پر رحم کریں اور آپ میری مغفرت کریں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بچائے تھے، آپ کی تو مغفرت ہو چکی تھی، امت کے لیے تعلیم ہے. اور جب آپ کسی قوم میں کسی فتنے کا ارادہ فرمائیں تو مجھے فتنے سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں. تو ایسی بھی زندگی نہیں چاہیے کہ انسان زندگی گزارتے گزارتے اچھے طریقے سے نیکی والی زندگی گزارتے گزارتے بڑھاپے میں کسی ایسے فتنے میں پڑ جائے تو ساری زندگی کے اعمال پر بات کر بیٹھے. اس سے پہلے جب مرنا ہی ہے تو پھر انسان اچھی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے. اور میں مانگتا ہوں آپ کی محبت اور ہر اس بندے کی محبت جو آپ سے محبت کرتا ہو، یعنی اہل اللہ جو ہیں، اولیاء اللہ، ان کی محبت بھی مانگتا ہوں. اور ہر ایسے عمل کی محبت مانگتا ہوں جو آپ کی محبت کے مجھے قریب کرتے. تو یہ کتنی بڑی پیاری دعا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا حق، یہ خواب حق ہے. انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتی ہے. فدرسوها ثم
تعلموها، اس کو یاد کرو، یعنی یہ یاد کرو، یہ چیزیں یاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا یاد کرنے کا۔ ثم تعلموها، ثم لتعلموها، یعنی پھر تاکہ تم اس کے مطلب کو خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، کسی قسم کا اس میں ضعف نہیں ہے، تو یہ صحیح اس کی سند ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ سألت محمد بن اسماعیل، میں نے محمد بن اسماعیل سے عن ھذا الحدیث، اس حدیث کے بارے میں پوچھا۔ محمد بن اسماعیل کون ہے؟ یہ امام بخاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے امام ترمذی کے، ان کا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ اسماعیل والد کا نام محمد ان کا اپنا نام تھا۔ عام طور پر امام بخاری مشہور ہے، نام کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ تو فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی معیار پہ، جن کا بڑا سخت شرائط ہیں، ان کے معیار پر بھی یہ حدیث پوری اترتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔